بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے چند اہم باتیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے پیپر جلدی ہو رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ایگزام جلدی ہوں گے۔ جس طرح سرگودا بورڈ کے ایگزام جلدی ہوئے تھے، اس طرح آپ لوگوں کے بھی ایگزام جلدی ہوں گے۔ اس میں بعض اسٹوڈنٹ کی یہ پریشانی آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں بکس نہیں مل رہی، تو ہم بک کہاں سے لیں۔ جن اسٹوڈنٹ کو بک نہیں مل رہی، اسکرین پر میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرمائیں تو آپ کو PDF فائل کی صورت میں بکس دے دی جائیں گی۔ اور یہ ایک اور اہم بات میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھوں گی، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جن اسٹوڈنٹ نے PDF فائل لینی ہے تو وہ فری نہیں دی جاتی، اس کی فی لی جاتی ہے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ MA اسلامیات پارٹ 2 پیپر نمبر 3 اسلام اور جدید معاشی تصورات اور تحقیقات۔ معاشیات کی تعریف لکھیں۔ نیز قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلامی نظام معاشیات کے اساسی تصورات بیان کریں۔ میری کوشش وہ ہوتی ہے کہ میں اس سوال کے اوپر لیکچر تیار کروں جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس کا آنسر آپ کے پاس بک میں نہیں موجود ہوتا۔ اب یہ کوشچن آپ کے 3 طریقے سے آ سکتے ہیں۔ یا اس طرح آ سکتے ہیں کہ معاشیات کسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت، اہمیت اور نوعیت یا وسعت پر جامع نوٹ لکھیں۔ یا اس طرح آ سکتا ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں معاشیات کے مفہوم واضح کیجیے۔ اسلامی نظام معاشیات کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا ہے۔ معاشیات کو انگریزی میں اکنامکس کہتے ہیں، عربی میں المعاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اقتصادیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مختلف مفکرین نے معاشیات کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاشیات معاشی رزق ڈھونڈنے اور اسے حاصل کرنے کے جدوجہد کا نام ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مسلم مفکرین کی مختلف تعریفات اس میں بیان کر سکتے ہیں۔ مسلم مفکرین میں کلاسیکی مکتبِ فکر کے بانی ایڈم سمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا ہے۔ نو کلاسیکی مکتبِ فکر کے بانی ایڈم سمتھ ہے۔ ایڈم سمتھ نے معاشیات کی مختلف انداز سے تعریف کی ہے۔ علم معاشیات انسان کی ان سرگرمیوں کا مطالعہ کرتا ہے جن کا تعلق زندگی کے روزمرہ معاملات سے ہوتا ہے۔ اس علم کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دولت کس طرح کماتا ہے اور اسے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ یہ علم انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے حصے کا جائزہ لیتا ہے، جس سے اس بات کا گہرا تعلق ہے کہ خوشحال زندگی گزارنے کے ضامن مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں اور کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ پس معاشیات ایک طرف تو دولت کا علم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا۔ پروفیسر رابرٹ نے مارشل کی تعریف پر تنقید کرتے ہوئے معاشیات تعریف کی ہے کہ جو بہت واضح اور جامع ہے۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس میں انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے وہ خواہشات کے لامحدود ہونے مگر ان کو پورا کرنے کے لیے محدود ذرائع کی موجودگی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے، جبکہ ان ذرائع کو کئی طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کہ پروفیسر رابرٹ کی تعریف واضح اور جامع ہے اور جدید ماہرین معاشیات اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک معاشیات کی حتمی اور صحیح تعریف کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی نظام معاشیات کے اساسی تصورات۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ۔ اس نظریے کے مطابق کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں روزی کمانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں پیدا کرتا ہے، ان تمام وسائل کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل انسان کو مخصوص استعمال کے لیے عطا کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے: للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اب جن اسٹوڈنٹ کو اگر عربی لکھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ اس کا اچھی طریقے سے ترجمہ یاد کریں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَ لَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں سے اس نے تم کو اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا ہے۔ وَآتُوا مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں دو اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ان آیات میں واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ انسان دنیا کی کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں ہے۔
دنیا کا تمام مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی مملکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض عارضی طور پر مالک بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کی چیزوں پر انسان کی مملکت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایک چیز آج کسی کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس چیز کا مالک بناتا ہے۔ الغرض یہ کہ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر سپرد کیا گیا ہے۔ حقیقی رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق کائنات کی ہر ذی روح مخلوق کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وہ ذات صرف خالق کائنات ہی نہیں بلکہ رازق کائنات بھی ہے۔ ارشاد ربانی تعالیٰ ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھاتے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ اسلامی نظام معیشت یہ تصور دیتا ہے کہ انسان کو جن جن ذرائع سے رزق ملتا ہے وہ اس کے اپنے پیدا کردہ نہیں ہے بلکہ ان کے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔